بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، پاکستان کی سیاست ہو یا کھیل، کچھ بھی عمران خان کے بغیر چل نہیں پا رہا، اور یہاں تک کہ پاکستان کا روایتی میڈیا بھی جہاں عمران خان کا نام تک لینے پر پابندی ہے، اگر عمران خان کی کوئی خیر خبر نہ آئے، کچھ گھنٹے گزر جائیں تو وہاں پر بھی بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ ٹی آر پیز نہیں آ رہے، لوگ عمران خان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ تو لیں جناب، بالآخر عمران خان صاحب سے متعلق تقریباً 72 گھنٹوں بعد پہلی خبر آ چکی ہے، اور سوشل میڈیا اس حوالے سے کچھ سوالات بھی اٹھا رہا ہے۔ ان باکس کے اندر کچھ چیزیں آئی ہیں، ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اڈیالہ جیل کے اندر قیدی 804 زندہ آباد کے نعرے لگے ہیں، اور عمران خان کے پاک بھارت کرکٹ میچ دیکھے جانے کے حوالے سے بھی اطلاعات پہنچائی گئی ہیں روایتی میڈیا تک۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا واقعی عمران خان پاک بھارت کرکٹ میچ دیکھنے جا رہے ہیں؟ اب سے تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات کو سیکرٹری داخلہ پنجاب کی جانب سے ہماری معلومات کے مطابق خصوصی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاک بھارت کرکٹ میچ کو دیکھنے کا بندوبست کیا جائے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب، آج پاکستان کے روایتی میڈیا کے مطابق سب سے بڑا ایونٹ پاک بھارت میچ ہے، اور پاک بھارت میچ آئی سی سی کا بھی یہی خیال ہے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی نسبت بھی یہ 1996 کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ یہ عقدہ کھلا کہ جناب سب سے بڑا ایونٹ تو پاک بھارت میچ ہے، اور پاک بھارت میچ کے جتنے ٹی آر پیز آیا کرتے ہیں وہ آسٹریلیا انگلینڈ کے میچ کے بھی نہیں آتے اور دیگر کسی چیز کے بھی نہیں آتے، اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی جناب ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے، اور آئی سی سی کے لیے، بھارت کے لیے بزنس پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں، اگر لوگوں کو کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کو، تو اس کی وجہ ہے صرف اور صرف عمران خان۔ کوئی مانے یا نہ مانے، عمران خان ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے درجنوں پاکستان کے کرکٹ سٹارز ان کو کرکٹ دیکھ کر جو ہے وہ ان کی کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ کر بڑے ہوئے، ان کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ کر ان کے اندر کرکٹ کھیلنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ سپر سٹار بنے۔ بلکہ 90 کی دہائی کے اندر تو پاکستان کی ٹیم میں درجنوں جو سپر سٹار تھے وہ صرف اور صرف عمران خان کی کوششوں کی وجہ سے، عمران خان کے بعض اقدامات کی وجہ سے، یا عمران خان کے لیے پسندیدگی رکھنے کی وجہ سے، یعنی ان کے اندر ایک شوق ہوا، ٹیلنٹ ان کے اندر تھا۔ لیکن پاکستان میں اس وقت تک ٹیلنٹ آپ کا کامیاب نہیں ہوتا جب تک آپ کسی ایسی جو ہے وہ شخصیت کے نظر میں نہ آ جائے۔ تو وسیم اکرم ہو، وقار یونس ہو، جو بھی ہوں 90 کی دہائی کے اندر بڑے بڑے کرکٹرز ان کے بعد آنے والے، چاہے وہ اب مانے یا نہ مانے، شعیب اختر ہیں یا شاہد افریدی ہیں، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو دیکھ کر ہی کرکٹ شروع کی۔ خیر، تمہید تھوڑی لمبی اس لیے ہوگی کہ اس وقت صورتحال جناب یہ ہے، روایتی میڈیا کے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ ٹی آر پیز ٹی وی چینلز کی نہیں آ رہی، حالانکہ پاکستان اور بھارت کے میچ کے اوپر مسلسل ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرامز کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ جناب پی سی بی کے جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر بھی زیادہ ریٹنگ نہیں آئے گی، کیونکہ محسن نقوی صاحب اس وقت جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے متعلق عمران خان صاحب کے کیا خیالات ہیں، بارہا عمران خان صاحب اپنے ان خیالات کا اظہار کر چکے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اشیر باد کی وجہ سے محسن نقوی اس عہدے کے اوپر ہیں، اس کے بعد ان کے عمران خان سے متعلق جس قسم کے بیانات بھی ماضی میں سامنے آئے، یا 26 نومبر کو ان کی وزارت داخلہ کے نیچے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، وہ بھی سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب دوستو، معاملہ یہ ہے کہ اس کو ایک بڑے ایونٹ کے طور پر سیل کرنے کے لیے، پی سی بی کو انکم کمانے کے لیے، اور آئی سی سی کو یہ بتانے کے لیے کہ جناب آئندہ بھی پاکستان کے اندر آپ ایونٹ کریں، پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے، اس کے لیے بڑا زور لگانا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس وقت جتنی بھی ریسرچ رپورٹس ہیں آپ نے اس کے اوپر فیڈ بیک بھی دینا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے کہ کون کون اس رائے سے جو ہے وہ متفق ہیں، اور کیا واقعی آپ نے بھی ایسا ہی کیا
کیونکہ ہمیں درجنوں یہ میسج آئے ہیں کہ ان کے لیے اس وقت سب سے بڑی خبر عمران خان سے متعلق ہے، پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ گزشتہ تقریباً 2 سے 3 برسوں میں جب سے عمران خان کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرایا گیا، جب سے عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے قید کے اندر رکھا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر پاکستان کی نوجوان نسل کرکٹ دیکھنا چھوڑ چکی ہے۔ نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ دیگر بھی وہ تمام لوگ، ایک جو سرویز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ریشو ہوا کرتا ہے کہ جناب ٹین ایج کے اندر، اس کے بعد پہ جناب 15 سے 25، 25 سے 35، 35 سے 45، بڑی تعداد میں اس ایج بریکٹ کے جو لوگ ہیں جو کہ خود کو عمران خان صاحب کے ساتھ لنکڈ یا الائن سمجھتے ہیں، جن کا بچپن ہو، جن کا لڑکپن ہو، جن کی جوانی ہو اور اس کے بعد جن کی ادھیڑ عمری ہو اور اب وہ بڑھاپے کی جانب ایون بڑھ رہے ہوں، ان کی تمام تر زندگی کے جو یادگار لمحات ہیں وہ عمران خان کے کرکٹنگ ریکارڈز کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، عمران خان کی کرکٹ کے میدانوں کے اندر بہترین آل راؤنڈ پرفارمنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ جناب علی جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر ہرانا ہو، چاہے وہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ ٹیسٹ سیریز ڈرا کرنا ہو، چاہے وہ بھارت کو بھارت کے اندر ہرانا ہو، چاہے وہ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز جیسی ٹیموں کو ایسے وقت کے اندر ٹیسٹ میں شکست دینا ہو جب ان کے ساتھ کھیلنے سے بھی دیگر جو ٹیمیں ہیں وہ ڈرا کرتی تھیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دن تک مسلسل گزشتہ جو ہے وہ 100 میں سے 90% میچز بھارت سے ہارنے کے باوجود پاکستان کا ریکارڈ اگر ون ڈے کرکٹ کا آج بھی اگر بھارت کے مقابلے میں بہتر ہے، کچھ 70 سے زائد میچ پاکستان نے جیتے، 50 سے زائد بھارت نے جیتے، تو اس کی وجہ بھی صرف اور صرف عمران خان ہے۔ یہ 70، 80 اور 90 کی دہائی کا وہی ریکارڈ ہے کہ جب جو ہے وہ شارجہ کا میدان ہو، چاہے جو ہے وہ پاکستان کا میدان ہو، چاہے بھارت کا میدان ہو، اور کوئی ٹرائی اینگولر سیریز ہو، پاکستان جو ہے وہ بھارت کو جیتنے ہی نہیں دیا کرتا تھا۔ تو وہ ریکارڈ آج تک جو ہے وہ پاکستان کا بہتر بھارت کے مقابلے میں صرف اور صرف اس وجہ سے ہے۔ اچھا، دوسری جانب بھارتی جو ٹی وی چینلز ہیں، جو بھارت کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر بھی یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر جو کرکٹ کا کریز ہے وہ براہ راست طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب سے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر رکھا گیا ہے، پاکستان میں جو کرکٹ کا کریز ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ ٹی وی چینلز کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے اگر کرکٹ کے اوپر بات ہو تو وہ ریٹنگ نہیں آیا کرتی جو کسی زمانے میں آیا کرتی تھی۔ پی سی بی بھی بڑا پریشان ہے۔ آج ہماری اطلاعات کے مطابق خصوصی طور پر اس قسم کے احکامات جو ہے وہ جاری کیے گئے پنجاب کے سیکرٹری داخلہ صاحب کی جانب سے کہ پنجاب کے اندر جو تقریباً 44 جیلیں ہیں، جی ہاں، پنجاب کی تمام 44 جو جیلیں ہیں، وہاں بظاہر تو اس کو جنرلائز کیا گیا، لیکن اس کے اندر ایک خبر ہے، جنرلائز ایسے کیا گیا کہ جناب جتنے بھی قیدی ہیں ان کے متعلق کہا گیا کہ آج وہ جیلوں کے اندر ہے، پنجاب کی جیلوں کے اندر وہ پاک بھارت کرکٹ میچ دیکھیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات صاحب جو ہیں وہ کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ ماضی میں آئی جی جیل خانہ جات ہوں یا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہوں، ان کو ہدایات براہ راست طور پر کہاں سے ملتی رہیں؟ عمران خان صاحب بھی اڈیالہ جیل کے اندر موجود ایک کرنل کے حوالے میں، ایک کرنل صاحب کے حوالے سے پاکستانی عوام کو بتا چکے ہیں کہ تمام تر معاملات وہ چلا رہے ہیں۔ تو آج اس لمحے جب کہ پاک بھارت کرکٹ میچ کے حوالے سے تمام تر شور کر لینے کے باوجود، ٹی وی چینلز کے اوپر مسلسل پروگرامز کر لینے کے باوجود، سوشل میڈیا کے اوپر کمپینز چلانے کے باوجود، میچ اگرچہ دبئی کے اندر ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کے ٹی آر پیز کا فائدہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور کو بھی ہونا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ لوگوں کی روٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، چاہے وہ محسن نقوی صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، کہ جناب اگر اس میچ کی ریٹنگ آئے گی تو پھر معاملات ہی آئی سی سی کے ساتھ بہتر ہوں گے، آگے بڑھیں گے۔ یہ تمام تر چیزیں دیکھتے ہوئے جناب اس قسم کی خبریں سوشل میڈیا کو، پاکستان کے ٹی وی چینلز کو لیک کی گئی کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ جناب جیلوں کے اندر تمام جو قیدی ہیں وہ پاک بھارت کرکٹ میچ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس قسم کی اطلاعات گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ جناب عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے، عمران خان کو بھی کہا گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی وی تو موجود ہے ٹی وی چینل کے طور پر، اور وہاں پر آج انہیں جو ہے وہ پی ٹی وی سپورٹس کے چینل کی جو سہولت ہے وہ بھی دی جا رہی ہے، اور اس بات کا انکشاف جو ہے وہ ذرائع نے کیا ہے کہ خصوصی طور پر کچھ عمران خان کے
ایسے قریبی دوست جو کہ کرکٹنگ کیریئر کے زمانے کے ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل انتظامیہ کو یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب تک یہ ریکویسٹ جو ہے وہ پہنچائی جائے کہ آپ جو ہے وہ پاک بھارت کرکٹ میچ ضرور دیکھیں، اور پاک بھارت کرکٹ میچ کے حوالے سے بعد میں جب آپ سے اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے آپ کی فیملی کے کسی جو ہے وہ شخص کی، جو ہے وہ آپ کے وکلا کی یا میڈیا کی، یا جو ہے وہ کل کے دن اگر کوئی ملاقات ممکن ہو پاتی ہے کسی کیس کی سماعت کے دوران، اگرچہ ملتوی کر دیے گئے ہیں 27 فروری سے آگے تک، لیکن ہنگامی طور پر اگر کوئی سماعت ہوتی ہے تو اگر آپ تک اگر میڈیا پہنچتا ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ بات کریں کرکٹ کے حوالے سے۔ اور اب اطلاعات اس قسم کی بھی ہیں کہ اس قسم کی کوشش شعوری طور پر بھی کی جا رہی ہے اس حکومت کی جانب سے، اور حیران کن طور پر میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ جہاں اور جس جگہ پر یہ پھنستے ہیں وہاں پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب نوجوان نسل ہو، پاکستانی عوام ہو، ان تک جناب جو ہے وہ کوئی ایسی چیز پہنچے پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے کہ جناب جس کی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے کرکٹ میچ کی جو ریٹنگ ہے وہ بڑھ جائے۔ تو آج جناب پاکستان اور انڈیا کا میچ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت بھی جو ہے وہ اس قسم کی اطلاعات جو ہے کے بعد اس بات کی امید کی جائے گی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب عمران خان جو ہے وہ آج کا پاک بھارت جو میچ ہے وہ نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اس میچ کے حوالے سے وہ ان سے اگر کوئی سوال ہوا تو اس کے اوپر وہ کمنٹ بھی کریں گے۔ اب جناب چلتے ہیں اس بڑی خبر کی جانب جو کہ 72 گھنٹوں کے بعد آئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور اڈیالہ جیل کے ذرائع سے یہ خبر آئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع ہیں وہاں سے اس کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال عمران خان صاحب سے متعلق ان سے جڑی ہوئی کوئی بھی جو خبر ہے وہ جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تک پہنچے، اور چاہے وہ انکنفرمڈ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں اچھی طرح سے جو ہے وہ صحافتی اخلاقیات کا بھی اندازہ ہے، ایتھکس کا بھی اندازہ ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب عمران خان صاحب کے حوالے سے متنازع خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ایون کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ سے مہر شرافت صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ سختیاں ہو رہی ہیں یا عمران خان مشکل میں ہیں، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق جو اطلاعات آ رہی ہیں اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی جانب سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایسا ممکن نہیں ہے، اور کہ اس قسم کا کوئی بھی جو معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب جیسی جو ایک بڑی قدور سیاسی شخصیت ہے ان کے ساتھ کیا جائے۔ اڈیالہ جیل کے ذرائع نے نام اپنا نہ بتانے کی جو ہے وہ شرط کے اوپر، اپنا خود کو ظاہر نہ کرنے کی شرط کے اوپر یہ بھی بتایا جناب کہ یقینی طور پر پریشر جو ہیں وہ ہوا کرتے ہیں۔ ماضی کے اندر بھی اڈیالہ جیل انتظامیہ کے اوپر جو ہے وہ کچھ نامعلوم حلقوں کی جانب سے اس قسم کے پریشر تھے، ایسے نامعلوم حلقے جو آپ کو معلوم ہے ان کی جانب سے پریشر تھے کہ عمران خان صاحب کو جناب قید تنہائی کے اندر رکھا جائے، یا عمران خان صاحب کو ٹائٹ کیا جائے، یا عمران خان صاحب کی بشرا بی بی سے ملاقات نہ کی جائے، لیکن ان تمام تر چیزوں کا عمران خان صاحب نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اب بھی اڈیالہ جیل کے ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اس قسم کا کوئی بھی جو ہتھکنڈا ہے، کوئی بھی جو اس قسم کا اقدام ہے وہ اس لیے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ عمران خان جو ہے وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، چاہے ان کا کرکٹنگ کیریئر ہو چاہے ان کا پولیٹیکل کیریئر ہو۔ عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ حق کے لیے، سچ کے لیے جو ہے اور اپنی فتح کے لیے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے رہے، اور اب بھی ان کی جانب سے مسلسل اس قسم کے جو پیغامات ہیں وہ پاکستانی عوام تک آتے رہے۔ جو پہلی بڑی خبر 72 گھنٹوں بعد اڈیالہ جیل کے ذرائع کے مطابق آئی، جو اڈیالہ جیل انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب خیریت سے ہیں، اور عمران خان صاحب تک کچھ سہولیات کے حوالے سے یقیناً جو ہے وہ پریشر کے باعث کمی تو ہوئی، لیکن عمران خان اپنے آپ کو بے شمار چیزوں کا عادی جو ہے وہ جیل کے اندر بنا چکے ہیں۔ عمران خان کے اوپر جیل میں اگر کسی قسم کی کوئی مشکلات آئیں بھی تو عمران خان ان کا بڑا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ ہاں بہرحال خبر اس وقت یہ ہے کہ جب اس قسم کی خبریں اڈیالہ جیل کے قیدیوں تک پہنچیں کہ جناب وہ آج پاک بھارت کرکٹ میچ دیکھیں گے، خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ جناب یہ جو ان کے اوپر ایک نظر کرم ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی جناب یہی ہے کہ چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ عمران خان بھی جو ہے وہ پاک بھارت کرکٹ میچ دیکھیں، اس قسم کی کوئی خبر آئے، پاک بھارت کرکٹ میچ کی جو ریٹنگ ہے وہ بڑھے۔ اور اس موقع کے اوپر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں اڈیالہ جیل کے کہ قیدیوں کی جانب سے اڈیالہ جیل کے اندر قیدی 804 زندہ باد کے جو نعرے ہیں وہ بھی لگائے گئے۔ وقتاً فوقتاً ایسا معاملہ ہوا کرتا ہے، کبھی عید ہو، کبھی کوئی دیگر اس قسم کا خاص معاملہ ہو، کسی اہم شخصیت کا دورہ ہو، تو جو اڈیالہ جیل کے اندر موجود قیدی ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ قیدی 804 کے جو نعرے ہیں وہ لگا کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع، میرے ہاتھ میں جو فون ہے، کچھ کنفرمیشن میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے بھی اس حوالے سے مانگی تھی، کیونکہ بہرحال روابط تو ہوتے ہیں، تو
تو اب سے تھوڑی دیر پہلے جو موصول ہوا میسج، اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو اس مختلف ٹویٹر اکاؤنٹ سے عمران خان کی خرابی صحت یا ان کے اوپر کسی دباؤ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، ان میں اس حد تک صداقت نہیں ہے، کیونکہ بہرحال جو ہے وہ پریشر تو ڈالا جاتا ہے عمران خان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب ان کی اطلاعات کے مطابق بھی خیریت سے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور قوم کے نام انہوں نے ایک بار پھر یہی پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن کے بعد مسلسل پاکستان کے اوپر ایک مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی حکومت ہے، اس کو ہر صورت جو ہے وہ اس رجیم کا وہ مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کی حمایت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جو ہے پاکستان کے اندر یہ جو ایک نظام ہے، جس کو جو ہے وہ ایسا نظام کہنا چاہیے کہ جس کا آئین، قانون اور جمہوریت کے اوپر کسی طور پر کسی قسم کا کوئی یقین نہیں ہے، اس کو بالکل گرا کر بھی دم لیں گے۔ اور عمران خان نے یہ بھی پیغام بھیجا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق کہ جناب پاک بھارت میچ جب بھی ہو، یقینی طور پر پاکستانی عوام ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ، اور آج بھی ایسا ہے، اور انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔